اچھا صنم، چکی یہ ہوتی کیسی ہے؟ کیا اس طرح کی ہے جس طرح مریم نواز جب وزٹ کیا انہوں نے، اور ہم نے ویڈیوز دیکھی کہ انہوں نے قید کے دن جو جیل میں گزارے تھے، کیا اس طرح کا کمرہ ہوتا ہے، بیرک ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جو کمرہ تھا اس میں تو ہم نے کوئی سلاخیں نہیں دیکھی تھی، اور آپ کا جو روم تھا یا حوالات تھی، بیرک تھی، چکی تھی، یہ اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ اور آپ سارا دن اکیلی اس میں تھی یا آپ کے ساتھ اور بھی جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ وغیرہ؟ بیرکس ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ بیرک میں تو کافی ساری خواتین اکٹھی ہوتی ہیں نا، تو ان کا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اکٹھی ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ بھی، وہ گیمز بھی کھیلتی ہیں، لوڈو بھی کھیلتی تھی، کارڈز بھی کھیلتی تھیں، اور وہ پھر ان کا ٹائم بھی صحیح پاس ہو جاتا ہے. ہمیں انہوں نے چکیوں میں رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے ہمیں موت کی چکیوں میں رکھا تھا. انہوں نے ہم کو یہ اپنی طرف سے سزا دینے کی کوشش کر کے موت کی چکیوں میں رکھا تھا، جو ٹائل والی تو بالکل بھی نہیں تھی. ایون ان کی یہ حالت تھی کہ ایک دن عالیہ وہ جو چکی کے اندر ہی وہ چھوٹا سا ایک سائڈ میں جو باتھ روم ہوتا ہے اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی، تو جو اوپر چھت کا سیمنٹ تھا وہ نیچے گر گیا، اور اچھا خاصا بڑا پیس گرا. تو ہم نے اس کو کہا شکر ہے کہ تم بچ گئی ہو، کہ تمہارے اوپر نہیں گر گیا. تو مطلب ان چکیوں کی حالت تو ایسی تھی. پھر اس کے بعد یہ وہاں ان چکیوں میں ہم کوئی 10 مہینے رہے ہیں. 10 مہینے انہوں نے ہمیں اس چکیوں میں رکھا ہے، جہاں ہر دوسرے منٹ ایک چھپکلی آ جاتی تھی، اور پھر ہر چکی میں آواز پڑتی تھی سنم سنم، اور میں پھر چھپکلیاں مارنے جاتی تھی. تو چھپکلیاں بھی مارتی رہی. ہاں ایکچولی یہ مسئلہ ہے کہ مجھے آپ ان چیزوں سے اس لیے بھی نہیں ڈرا سکتے کیونکہ مجھے ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا. یہ چھپکلیاں چوہے اور یہ وہ سب کر کے مجھے نہیں ان چیزوں سے ڈر لگتا. کون سا چھپکلی سے ڈرتا کون تھا؟ سب خواتین. میں تو شاک ہو جاتی تھی کہ مطلب یہ وائرل ہوگا اگر. ہاں عالیہ حمزہ ڈرتی تھی. ہاں عالیہ تو آپ امیجن کریں، عالیہ تو بلی سے ڈرتی ہے. اب جب چھپکلی کوئی آ جاتی تھی نا تو اتنی چیخیں لگتی تھی. تو میں جا کے میں نے ایک دن کا میں نے کہا خدا کا خوف کرو، تم لوگوں کی چیخیں سن کے تو وہ چھپکلی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہوگا، وہ بیچاری مر گئی ہوگی چیخوں سے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ایک دن تو بلی آ گئی، اور یہ عائشہ اور عالیہ اور یہ سب لوگ چرپائیوں پر چڑھ گئے اس طرح کر کے. وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے کہ تم بھگاؤ بلی. تو آپ چھپکلی کی تو کیا بات کرتے ہیں. تو مطلب جن خواتین پہ آپ نے 10 12 دہشت گردیوں کے پرچے کیے ہیں، وہ بیچاری بلیوں سے بھی ڈرتی تھیں. تو ایسا ہوتا تھا مجھے. تو ہم لوگ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے کہ ہم ایک چکی میں ہم 5 6 لوگ ہوتے تھے ایک ٹائم پہ نا. وہ ہوتی چھوٹی سی تھی، اور وہ اس طرح ہوتا تھا چرپائی کے اوپر چرپائی جس طرح ہوتا ہے نا اس طرح کر کے. تو انہوں نے 3 چرپائیاں رکھی ہوتی تھی، اور اوپر چرپائی مطلب 6 لوگ ایک اس میں تھے. آپ کی چکی میں کون کون سی خواتین تھیں؟ ہاں میری چکی میں ایکچولی میرے ساتھ یہ سین ہوتا رہا کیونکہ میری بار بار ضمانت ہوتی تھی، اور میں جاتی تھی تو جب آتی تھی کوئی اور اریسٹ ہو کے آ گیا ہوتا تھا، تو پھر وہ جگہ میری چینج ہوتی رہی ہے. میری جگہ سب سے زیادہ چینج ہوئی ہے. کبھی میں پہلی چکی میں، کبھی دوسری میں، کبھی تیسری میں. تو میں چینج کرتی رہتی تھی کیونکہ پھر میری جگہ کوئی اور آ جاتا تھا. تو زیادہ ٹائم میں رہی ہوں عالیہ کے ساتھ، میری اور عالیہ کی تھی. پھر اس کے بعد میں رہی ہوں سمیہ کے ساتھ رہی ہوں زیادہ ٹائم. تو میری اور طیبہ کی مطلب ہم لوگ یہ سب ساتھ زیادہ تر ہم لوگ ساتھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تو اکیلی رہتی ہے اپنی چکی میں، کیونکہ ان کی چرپائی اور ان کی دوسری چرپائی جو اس میں ان کا وہ سارا میڈیکل کا سامان پڑا ہوتا ہے، جو وہ آکسیجن پائپ وغیرہ لگا کے سوتی ہیں، اس کے بغیر وہ سو نہیں سکتی نا. تو ان کا وہ سارا جو سامان ہے وہ پڑا ہوتا ہے، ان کی ساری میڈیسنس پڑی ہوتی ہیں. اور پھر ان کو کیونکہ بہت کھانسی ہوتی ہے تو وہ بیچاری اس لیے بھی وہ تھوڑی ہوتی ہیں کہ سب میری وجہ سے سب ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ان کو وہ ہمیشہ سے وہ الگ اکیلی رہی ہیں. وہ ہم تو پھر بھی ایک چکی میں 5 6 لوگ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ سے ہم نے جیل میں جب ملاقات کی جیل ٹرائل کے دوران، تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں نے صنم کو ہمیشہ ہنستے ہوئے دیکھا، مسکراتے ہوئے دیکھا، پر اعتماد دیکھا. اور عالیہ کی بھی انہوں نے بات کی. صنم جو ہے وہ کبھی جذباتی ہوئی اس سارے ٹینیور کے اندر جب آپ پابند سلاسل رہی؟ کیونکہ ابھی بھی جو آپ کی باتیں ہیں میں تھوڑا سا جذباتی ہو رہا ہوں، لیکن آپ مسکرا رہی ہیں. تو اس سارے پورے مرحلے کے اندر کون سا ایسا وقت تھا جو آپ کو، ظاہر آپ دوسروں کے سامنے تو ہنس کے بات کرتی ہیں، لیکن جب تنہائی میں کون سا ایسا وقت تھا جس میں آپ کو بڑی یاد آئی ہو؟ جیسے عید کا تہوار ہوتا ہے، بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے، والدین کے حوالے سے، یا کوئی فیملی فنکشن. دیکھیے ہیں تو ہم انسان ہی نا، ایموشنس تو سب کے پاس ہیں، فیلنگس ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ فیلنگ لیس ہے کہ روئی نا. مطلب میری ڈاکٹر صاحب اس چیز سے اریٹیٹ ہوتی تھی کیونکہ خواتین روتی تھی بہت شروع میں. ہم لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی تو نہیں ہوئی تھی، عادت تو نہیں تھی، پتہ تو نہیں تھا یہ سب ہونے والا ہے. اور بہت ساری ان کے چھوٹے بچے تھے تو وہ اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی بھی تھیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب کو ہوتا تھا کہ مطلب یہ تو نہیں روتی کبھی، یہ تو ہر وقت دیکھو تو اس کے تو یہ دانت نکلتے رہتے ہیں. اب میرا مسئلہ یہ تھا کہ اب مجھے کوئی ملتے بھی ہیں لوگ تو پوچھتے ہیں کہ آپ تو اتنی نازک سی لگتی ہیں، اور آپ نے اتنا مشکل ٹائم کیسے گزار لیا، یہ 14 مہینے آپ نے کیسے جیل میں کاٹ لیے، اور یہ وہ، اور آپ ہمیشہ ہنستی رہیں.
تو مسئلہ یہ کہ ہر بندے کی ایک نیچر بھی ہوتی ہے نا. میں بائی نیچر ایسی ہوں. اگر آپ مجھے کسی چیز کے لیے منع کریں گے یا مجھے کسی چیز کے لیے میرے پہ سختی کرنا چاہیں گے کہ جی یہ آپ نہیں کر سکتی, تو میرے تو باپ نے کبھی ہم پہ سختی نہیں کی نا. میرے تو باپ نے کبھی ہمیں فورس نہیں کیا کرنے کے لیے کہ یہ تم نے یہ نہیں پڑھنا, یہ نہیں پڑھنا, یہ ایسے نہیں کرنا, یہ ویسے نہیں کرنا. میرے تو ابو نے کبھی ہماری شادیوں میں کئی بار بھی یہ نہیں کہا کہ جی یہاں ہی شادیاں کرنی ہیں. انہوں نے ہمیشہ پہلے ہم سے پوچھا کہ بھئی یہ پرپوزل ہے, آپ لوگوں کو اعتراض تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں میں نے دیکھی نہیں ہوئی تھی نا. تو مجھے آپ جتنا بھی آپ کہیں کہ میں نازک لگوں یہی لگوں, پھر اگر آپ کی سیلف رسپیکٹ پہ بات ہو تو پھر میں پہلے خان ہوں. تو میرا میاں مطلب عتیق ہمیشہ مجھے کہتا ہوتا ہے کہ بیگم تم جو ہے نا پٹھانی ہو پوری, مطلب تم اڑ جاتی ہو کسی چیز پہ تو اڑ جاتی ہو. تو پھر اگر سیلف رسپیکٹ پہ بات ہے نا, پھر ضد پہ اگر بات ہے تو میں خان ہوں پہلے. تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ہم اپنی وجہ سے رہ رہے ہیں, کیونکہ ہم کسی کے ملازم نہیں ہیں کہ ہم کسی کے آرڈر پہ چلیں گے. ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. ڈکٹیشن میں نے زندگی میں کسی کی نہیں لی, تو ڈکٹیشن میں نہیں لے سکتی ہوں. میں نے کبھی جاب نہیں کی اسی لیے کہ بھائی میرے سے ڈکٹیشن نہیں لی جاتی. میں کسی کے کہنے پہ کام نہیں کر سکتی. اگر آپ مجھے بلکہ بڑی حیرت ہوئی ایک دن عتیق مجھے کہنے لگے کہ نہیں یہ اپنے کسی دوست سے بات کرتے, ہم سب فیملیز بیٹھی ہوئی تھی, تو کہنے لگے نہیں یہ نا مجھے اس کی نیچر کا پتہ چل گیا ہے, اگر آپ نے اس کو کوئی کام کروانا ہے نا تو آپ اس کو اس طرح کہہ دو کہ بیگم یہ کر دو گی تو پھر یہ کر دے گی. اگر آپ نے اس کو کہا نا کہ جاؤ یہ کر دو تو پھر نہیں ہونے لگا وہ کام. تو وہ نیچر ہی اس طرح کی ہے میری, تو مجھے اس لیے اریٹیشن ہوتی تھی. اور دوسرا پھر بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا, جیسے ایک بار مجھے پتا چلا میری امی 80 سے بے ہوش ہو گئی, ان کا بی پی اتنا شوٹ کر گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی. تو پھر آپ کو ہمارے پاس کوئی پی سی او کی سہولت بھی نہیں تھی نا, تو جب تک ہماری نیکسٹ ہیئرنگ نہیں آنی تب تک ہم باؤنڈ ہیں, ہمیں کچھ پتا نہیں چلے گا. جیسے ٹی وی پہ کوئی خبر آ جاتی تھی کہ کسی کا بچہ کڈنیپ ہو گیا, تو میں سوچتی تھی پتہ نہیں میرا محمد کیا کر رہا ہوگا, پتہ نہیں کہاں پہ ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے وہ چھوٹا ہے. پھر ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا محمد بہت رو رہا تھا. تو میں گھبرا کے رات میں اٹھی, میں نے کہا پتہ نہیں میرا دل اتنا گھبرایا کہ مطلب پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہوگی, کیا ہوا ہوگا, کچھ ہوا نہ ہو. تو جب وہ میرے سے ملنے آیا تو اس کے گھٹنے پہ کافی چوٹ لگی ہوئی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا ہوا ہے, تو ماما کہنے لگی کہ یہ نا گر گیا اور اس کو چوٹ لگی اور یہ بہت رویا. تو اس دن مجھے اتنا ہوا کہ میں نے کہا ماں میں نے نا خواب میں دیکھا کہ جیسے یہ بہت رو رہا تھا نا. تو میں نے وہاں پہ جو لیڈی وارڈنس تھی نا, وہ بیچاری اتنی اچھی تھیں, جو ان کا اسٹاف تھا, اس کو میں نے ریکویسٹ کی, میں نے کہا میرا دل نا بہت پریشان ہے, میرا دل بہت گھبرا رہا ہے, میں نے اپنے محمد کے لیے خواب دیکھا ہے, تو آپ پلیز مجھے کسی طرح میرے گھر کی میسج پہنچا دیں کہ میرا بچہ ٹھیک ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ مجھے دیں تو میں آپ کا میسج پوچھ کے لا دوں گی کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہے نہیں ہے. تو پھر اس نے مجھے کہا نہیں آپ کی میری فیملی سے آپ کی فیملی سے بات ہوئی, وہ کہنا آپ کے بچے ٹھیک ہے, آپ پریشان نہ ہو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میرے گھر والے تو مجھے یہ باتیں بتاتے بھی نہیں تھے. جب میری زونی کا بازو بھی فریکچر ہوا تو وہ 6 ویکس نہیں آئی, تو میں امی کو پوچھوں بچے نہیں آ رہے, امی کہ گرمی بہت ہے بیٹا, گرمی بہت ہے, بچوں کو لگتی ہے گرمی بہت ہے. جیل میں سب کو پتا تھا اور مجھے کسی نے نہیں بتایا. پھر میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بتایا نہیں مجھے. ڈاکٹر صاحبہ کہتی تو تم نے کیا کر لینا تھا, تم باہر نکل سکتی تھی, تو بچی نے جو تکلیف دیکھی تم بھی تکلیف میں آ جاتی. تو اس نے نہیں بتایا. پھر ہم نے تو بڑے مشکل ٹائم بھی دیکھے ہم نے, لیکن ہم لوگوں کو رو کے نہیں دکھا سکتے تھے, اس لیے کیونکہ بہت لوگوں کی امیدیں جڑی تھی ہم سے. جب ہم باہر جاتے تھے تو بہت لوگ کہتے تھے کہ جو آپ ہمت دکھا رہے ہیں نا, اس سے بہت لوگوں کو ہمت ملتی ہے. جب آپ اس طرح ہنستے ہوئے آتے ہیں نا تو ہماری ہمت بن جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ برداشت کر سکتی ہیں تو ہم بھی برداشت کر سکتے ہیں. تو ہم پہ بہت ذمہ داری تھی. ہم صرف اپنے مسئلے یا اپنے بچے یا اپنی فیملی نہیں دیکھ سکتے تھے. بہت لوگ ہماری طرف دیکھ رہے تھے. خان ہماری طرف دیکھ رہا تھا, وہ بار بار ہمارے بارے میں پوچھتا تھا کہ میری خواتین کیسی ہیں, میری خواتین کیسی ہیں. اور وہ کہتا تھا ہمیشہ, وہ کہتے رہے ہیں ہمیشہ کہ میری تو خواتین کا ہی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جب وہ ہمارے لیے اتنی مشکلات کاٹ رہا تھا, ہم اسے کیسے جھوٹا پڑنے دیتے. تو ہمارے پہ بڑی ذمہ داری تھی. نہ ہم اپنے لیڈر کو مایوس کر سکتے تھے, نہ ہم لوگوں کو مایوس کر سکتے تھے, اور نہ اپنی فیملی کو کر سکتے تھے. میری فیملی دیکھے کتنی مجبور تھی کہ وہ آپ کو جیسے آپ وٹنس آپ نے کیا ہوا ہے کہ وہ کتنا پیسہ لگاتے تھے بیچارے, وہ کتنی خواری کاٹتے تھے, وہ بیچاری سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو میں ان کو کیا رو کے دکھاتی کہ آپ کچھ کیا صحیح نہیں کر رہے جو میں رو کے دکھا رہی ہوں کہ مجھے نکالیں. تو میں ان کو ہمیشہ کہتی تھی ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے,